السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے مفاد پرستی کا انجام۔ راشد ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت چالاک اور موقع پرست تھا۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ ہر کام میں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، چاہے کسی اور کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دوسروں کے مسائل سے بے پرواہ صرف اپنے مفاد کی فکر کرتا تھا۔ اگر کسی کا بھلا کرنا بھی ہو تو اس میں بھی وہ اپنی کسی نہ کسی فائدے کی شرط رکھتا تھا۔ اس کی یہ عادت بچپن سے چلی آ رہی تھی۔ جب وہ اسکول میں تھا تو کلاس کے ذہین طالب علموں کے ساتھ تعلقات رکھتا تاکہ امتحان میں ان سے مدد لے سکے، لیکن جو ہی اس کا کام نکل جاتا وہ ان سے نظریں چرا لیتا۔ وہ ہر محفل میں اپنے مفاد کے لیے ہی بات کرتا اور دوسروں کے احساسات کو نظر انداز کر دیتا۔ جوانی میں آ کر راشد نے ایک کاروبار شروع کیا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا، چاہے اس کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا پڑے یا انہیں دھوکہ دینا پڑے۔ وہ وعدے کر کے مکر جاتا، جھوٹ بول کر سستے داموں چیزیں خریدتا اور مہنگے داموں فروخت کر کے فائدہ اٹھاتا۔ لوگ اس کی چالاکیوں سے تنگ آ گئے، لیکن وہ اپنی چالاکی کو اپنی کامیابی سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست علی کو بھی دھوکہ دے دیا۔ علی نے اس پر اندھا اعتماد کیا تھا اور ایک کاروباری معاہدے میں راشد پر بھروسہ کر کے کافی رقم لگا دی، مگر راشد نے چالاکی سے معاہدہ اپنے نام کروا لیا اور علی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ علی کو سخت دھچکا پہنچا، مگر وہ خاموش رہا اور اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کیا۔ راشد کا لالچ بڑھتا گیا، وہ مزید لوگوں کو دھوکہ دینے لگا۔ ایک دن اس نے ایک بڑے کاروباری شخص سے معاہدہ کیا، مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ بھی چالاکی دکھانے لگا۔ اس شخص نے فوراً راشد کی نیت بھانپ لی اور قانونی کارروائی کر کے اسے عدالت میں لے گیا۔ عدالت میں راشد کے خلاف کئی گواہ سامنے آئے۔ علی سمیت بہت سے لوگ جنہیں اس نے نقصان پہنچایا تھا اس کے خلاف گواہ بنے۔ عدالت نے تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے راشد کو سخت سزا سنائی اور اس کا سارا مال ضبط کر لیا گیا۔ اب راشد کے پاس نہ دولت رہی نہ دوست۔ وہ جس چالاکی پر فخر کرتا تھا اسی نے اسے تباہ کر دیا۔ جو لوگ کبھی اس کے قریب تھے اب اس سے کترانے لگے۔ آخرکار وہ قصبے سے دور ایک گمنام زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ یہی مفاد پرستی کا انجام تھا۔ دنیا میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ایمانداری، سچائی اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ راشد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقتی فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے والے لوگ آخر میں خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ شکریہ۔